اچھے اور برے واقعات کی جڑ ہمیں کہاں تلاش کرنی چاہیے اور کس چیز میں اللہ نے ماں باپ کی پیروی کرنے سے منع کیا ہوا ہے، ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 46 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تاکہ سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جس نے اچھے کام کیے تو اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور تمہارا پروردگار تو بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت مبارکہ میں کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات: خدائے بزرگ کی جانب سے چھوٹا سا ظلم بھی بہت بڑے ظلم جیسا ہے، اسی لیے ظلام کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے بہت ظلم کرنے والا۔ اچھے اور برے واقعات کی جڑ کو اپنے اعمال میں تلاش کریں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اور ان کی نسبت دوسروں کی طرف نہ دیں، اللہ کی طرف نسبت نہ دیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، جب پروردگار انسان کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی ہے، لیکن دوسرے حالات میں کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا، ربی اکرمن ربی اہانن۔ لیکن قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم ذلیل اس لیے ہو کیونکہ تم نے یتیم و مسکین کا خیال نہیں رکھا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، سورہ فجر آیت نمبر 15-20۔ لوگوں کی طرف نسبت نہ دیں، جیسا کہ قیامت کے دن کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، سورہ سبا آیت نمبر 31۔ غلطی تم لوگوں کی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ اپنے بزرگوں کی طرف نسبت نہ دیں۔ جب گمراہوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو کہتے ہیں نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، سورہ لقمان آیت نمبر 21۔ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ انبیاء کی طرف نسبت نہ دیں، جیسا کہ کفار انبیاء کو غلط کہتے تھے اور ان سے کہتے تھے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، سورہ یاسین آیت نمبر 18۔ ہم نے تم کو بہت نحس قدم پایا اور ہماری ساری مصیبتیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ والدین کی طرف نسبت نہ دیں، جیسا کہ قرآن مجید نے انسان کو صاحب اختیار جانا ہے اور والدین کی اطاعت کے لیے ایک حد معین کی ہے، اور فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرا شریک ایسی چیز کو قرار دو جس کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں تو تم اس میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ معبودوں کی طرف نسبت نہ دیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، سورہ انبیاء آیت نمبر 66۔ یہ بت تمہیں کسی طرح کا فائدہ اور نقصان نہیں پہنچاتے۔ مرد یا عورت ہونے کی طرف نسبت نہ دیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا، سورہ فصلت آیت نمبر 46، یعنی اصل عمل ہے چاہے جو انجام دے،
شیطان کی طرف نسبت نہ دیں، جیسا کہ شیطان کہتا ہے مجھے قصوروار نہ ٹھہراؤ اور ملامت نہ کرو، بلکہ خود کو سرزنش کرو۔ دعوتکم فاستجبتم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ تم نے خود میری دعوت کو آزادی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ دوست کی طرف نسبت نہ دیں، جیسا کہ قیامت میں گمراہ لوگ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کہیں گے تم ہی لوگ قسم اور قدرت کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے، لیکن وہ لوگ جواب دیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، سورہ صافات آیت نمبر 28۔ تم خود اہل ایمان نہیں تھے۔ ماحول کی طرف نسبت نہ دیں، جیسا کہ فرعون کی زوجہ ڈر، سرکشی اور مال و دولت کے ماحول میں تھی، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کی طرف راغب نہ ہوئی۔ امرأۃ فرعون، سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ جو لوگ ماحول کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، فرشتے بھی ان کی جان نکالتے وقت کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، سورہ نساء آیت نمبر 97۔ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اچھے اور برے واقعات کی جڑ ہمیں اعمال میں تلاش کرنی چاہیے، اور اگر ماں باپ خدا کا شرک کرنے پر اپنے بچوں کو مجبور کریں تو پروردگار عالم نے ان کی پیروی کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔